اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ؟ جوہر، عباس، وسیم، ٹھیک ہیں جی؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی؟ میمونہ بطول چودھری، نشاط، میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ میمونہ بطول چودھری، کسا، نشاط فاطمہ، صدف، سحر، شباہت زینب، شیلا، طہور، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ دیکھیے، اس سے تو میں اس دن نہیں کہتا کہ ٹائم پایا کیجیے، میں آپ لوگوں کی وجہ سے دیر سے شروع کرتا ہوں، اس سے تو وہ پہلے ہی بہتر آتے تھے لوگ، اتنی تاکید کرنے کے بعد تو بالکل ہی کم ہو گئے۔ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں چوتھے اور پانچویں درس میں۔ چوتھا درس ہم نے باقاعدہ مکمل کر لیا، پانچواں پڑھ لیا، صرف کتاب سے پڑھنا باقی ہے، کتاب سے پڑھنا جی۔ تبسم آپ بھی آپ خیریت سے ہیں جی؟ تبسم آپ بھی آئیں، تبسم آپ بھی آپ خیریت سے ہیں جی؟ السلام علیکم، تبسم آپ بھی آئیں۔ اب فعل ماضی کے بارے میں ہم نے سب پڑھا، سب کو یاد ہو گیا؟ بالکل، ابھی پوچھ لیتا ہوں جی۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اب یہ بتائیے جی، بتائیے حروف اصلی کسے کہتے ہیں اپنا؟ جی جناب، حروف اصلی حروف اصلی جناب، سوچنا پڑ رہا ہے، میں کہہ رہا تھا کہ رات کے 2-3 بجے اٹھا کے پوچھ لے، ایسے یاد ہونے چاہیے، وہ سوچ رہا ہے۔ حروف اصلی وہ حروف سے تمام ان حروف مشتقات کو کہتے ہیں قلبی طور پر بڑھائے جائیں۔ ہم خاندان کلمات میں تکرار ہوتے ہیں۔ اس میں 3 ناصب اصلی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف اصلی۔ اب حروف ظاہر تاکہ وہ تمام افعال کلمات میں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ اصلی ہے، باقی جو کہیں ہو کہیں نہ ہو، بعض میں ہوتے ہیں بعض میں نہیں ہوتے۔ بعض میں ہو بعض میں نہ ہو، وہ ظاہر کہلاتے ہیں۔ تو حروف اصلی اور زائد کو تولا کیسے جاتا ہے، وزن کیسے تولا جاتا ہے؟ جواب لام کی مدد کو ترتیب سے حروف لوگ نہیں بول رہے بطول چودھری، ظرفی شمیم، میمونہ، کتاب، آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ نشاط، صدف، آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ ٹھیک ہے، تو ریپیٹ اگر حرف اصلی 3 سے زیادہ ہے تو فعل لام، ایک لام کی تکرار ہو جائے گی، ریپیٹ ہو جائے گا۔ لام الفعل اول، لام الفعل وزن تول لیا، وزن تولنے کا طریقہ۔ اب آپ یہ بتائیے مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ پڑھیے، وسیم بتائیے، علم تم بتائیے، چالو ہو جائیے۔ علم تم فعل ماضی ہے، اور یہ وہ ہے جناب، علم تم اس کا وہ نکالیں گے جناب، کیا بولیں گے تو نوا سیوا، کیا چیز کو بتانے کو کہا تھا میں نے؟ اگر شامل کی جائے تو فعل میں کیا چیزیں بتانی ہیں؟ اچھا، یہ علم تم علم تم فعل ماضی ہے، نوواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا تم کے اندر فاعل کی نشانی ضمیر ہے، تم سب مردوں نے جانا، تم سب مردوں نے جانا۔ سمجھ میں نہیں آتی پڑھتے پڑھتے بھی یہ چیزیں تب سے لے کے اب تک؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ علم تو فعل ماضی مطلق ہے، نوواں صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم اس میں فاعل کی نشانی ضمیر تم ہے۔ علم تم سب مردوں نے جانا، وزن تولو گے تو فاعل تم، وزن تولو گے تو فاعل نام اور تم فاعل تم، ٹھیک ہے جی؟ بتائیے کیا ہے یہ؟
بتائیے جوہر فاعل كنا یہ کہاں بولتے ہیں बाबा से का है जो आएगा साथ में تننا ہے ضمیر ہے فاعل کی نشانی تم سب عورتوں نے سمجھا تم سب عورتوں نے لکھ تو سکی لکھنے میں کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تم سب عورتوں نے سمجھ میں آیا جی لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے لکھ تو سکتے ہیں وہ کیا کہاوت ہے وہ جی وہ کہاوت کیا ہے وہ مبنی پر سکون نہیں وہ والا کوئی فرض محال کے محال نیس فرض محال کے محال نیس یعنی فرض محال کے محال نیس فرض کرنا بہت فرض محال نیس یعنی ناممکن چیز کا سوچ لینے میں تھوڑی سوچنے میں کوئی حرج نہیں محال تھوڑا ہی سخت تھوڑا ہی ہے محال چیز کا سوچ لینا ناممکن چیز کا سوچ لینا بھلے ناممکن نہیں تھا شوخی بھی گناہ ایسی مذاق متوجہ ہستی ورنہ اگر ساری دنیا کی عورتوں کے بارے میں ریسرچ کی جائے تو کہیں گے ہاں ہے یہ چیز تھوڑی بہت تو ہوتی ہی ہے لیکن ان سب کا مقابلہ آپ ان 4 سے کرا لیجیے آج تک نہیں سنی انہوں نے میری ایک بات ان 4 میں بتائیے آپ اتنے دن سے تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کبھی انہوں نے کوئی چیز بغیر اٹکے بتا دی ہو اتنی پریکٹس کرانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بھی کہنے ہوتے ہیں کہنے تو ہوتے مگر لکھ کے پڑھتے سمجھ میں آیا بولے آتا جی جی آزاد بتائیے پہلے ماضی تیسرا سیکھا ہے فاعل کی نشانی واو ہے اعراب یا بنا بنا مبنی بار نحوی لاگو کیجیے ضم ہے یہ ضمہ دیکھیے لام الفعل پہ مبنی بار سمجھ میں آیا دیکھیے روز کچھ نہ کچھ ایسی پریکٹس کراتا ہوں اس کے بعد بھی اگر میں اگلے دن آ کے کوئی ایک ورڈ ایسے پوچھوں اور بتانے میں آپ سوچیں یا اس میں ہاں وہ کریں تو پھر غلط بات ہے متوجہ ہوگی تو اس کا آئیے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں بدر پڑھیں گے آج جی شادیہ ٹائم سے تھوڑا جلدی آ جایا کیجیے سب لوگ تھوڑا سید لکھانی سیدہ لکھانی ہے یا سیدہ لکھانی ہے سیدہ چلو جناب درس پنجم درس گزشتے پچھلے گزرے ہوئے درس میں 6 صیغے غائب فعل ماضی کے غائب کے 6 صیغے بررسی شو اس پہ گفتگو ہو گئی اس درس میں 6 صیغے مخاطب 6 مخاطب کے صیغے اور 2 متکلم اور 2 متکلم کے صیغے فراہمی گیری سیکھیں گے پہلے مخاطب کہ آپ جانتے ہیں کہ فاعل جو مخاطب ہو سیکنڈ پرسن یا تو وہ نر ہے یا مادہ نر بھی اگر ایک ہے تو مفرد 2 ہے تو مثنی 2 سے زیادہ ہیں تو جمع ایسے ہی ہوتا ہے تو ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا یہ ہم پہلے سکھا جو ضربتا تجھے ایک مرد نے مارا تم 2 مردوں نے مارا تم سب مردوں نے تجھے ایک عورت نے تم 2 عورتوں نے تم سب اب ریڈ کلر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے یہ سب ضمیریں ہیں جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جی 6 حاضر 2 متکلم میں فاعل کی نشانی علامت یعنی ضمیر اس میں ظاہر اور آشکار ہے تا تما تم تے تما تم اعراب یا بنا کی بات پوچھے تو سب میں مبنی بار سکون ہے لیکن لام الفعل بے ہے سب میں ساکن ہے دیکھیے چھٹے سے لے کے چھٹا 7واں 8واں یہ سب مبنی پر سکون رہتا ہے فعل ماضی یاد آوری یاد دہانی ہم چنان کے جیسا کہ در 6 صیغہ مخاطب حاضر کے 6 صیغوں میں وہ 10 صیغہ متکلم 2 متکلم کے صیغوں میں مشاہدے بھی آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں یہ آپ کہاں سے آیا
یہ دال سے، ہاں آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں نشان ہے فائل، فائل کی نشانی یعنی ضمیر بارز و اشکار ہے، ظاہر ہے، اشکار ہے، اور بدین قرارن، یہ ہیں وہ ضمیریں کون سی؟ مفرد مذکر حاضر کی تا، تسنیہ مذکر حاضر تما، جمع مذکر حاضر تم، مفرد مؤنث مخاطب تے، تما، تنا، واحد تنا۔ اب یہ بات حروف اصلی اور زائد کی بتا رہے ہیں، حروف اصلی و زائد۔ حروف اصلی کن حروف کو کہتے ہیں؟ پڑھے بغیر بول لو۔ وہ حروف ہیں کہ جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں، اور حروف زائد وہ حروف ہیں کہ جو بعض کلمات میں ہم خانوادہ میں آتے ہیں، بعض میں نہیں، جیسے ناصر، منصور، نصیر میں نون صاد اصلی ہیں، باقی زائد۔ حروف اصلی اور زائد کا پتہ لگانے کا طریقہ آ گیا۔ آئیے اب وزن تولنے کا طریقہ، سنجش کلمات برائے ان کے تاکہ کلمات سے حرفی، تین حرفی کلمات، حروف اصلی، حروف زائد مشخص شود، اصلی حروف اور زائد حروف سے معین ہو جائیں، تین حرف عین لام کو ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کے مقابلے میں سامنے رکھ دیں گے۔ مثلا گفت مشودہ یہ کہا جائے گا نصرہ بر وزن فعلا، رجل بر وزن فاعل، رجل فاعل، فے عین لام۔ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ انہوں نے نصرہ فعل کی اور رجل اسم کی، دو مثالیں اس لیے دی تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ وزن خالی فعل کا ہی تھوڑی سا ہے، اسم کا بھی تو تلتا ہے۔ در کلمے ہی کے وہ کلمات کے جو بیش از سے حرف اصلی داشتے باشد، وہ کلمات جو تین حرف سے زیادہ، بیش یعنی زیادہ اصلی حرف ہوں اس میں، تو لام وزن، وزن کا جو لام ہے، وزن یعنی فعل لام، یہ وزن کہلاتا ہے، اس کی تکرار ہوگی۔ کہا جائے گا زلزلہ فعللا بر وزن درہم بر وزن فعلل، اور سفرجل بر وزن فعلل۔ یہ تین مثالیں کیوں دی؟ تین مثالیں اس لیے دی کہ ایک چار حرف اصلی کی، فعل کی فعللا زلزلہ، اور چار حرف اصلی کی مثال اسم کی درہم فعلل، اور پانچ حرف کی صرف ایک ہی مثال دی ہے، کیوں؟ کیونکہ فعل تو پانچ حرفی اصلی ہوتا نہیں ہے، لہذا یہ اسم ہے فعلل۔ توجہ کنید، اور حرف اصلی را، حرف اول اصلی را، پہلے اصلی حرف کو فاعل فعل، دوسرے کو عین الفعل اور تیسرے کو لام الفعل کہتے ہیں۔ ناصارا تو نون فاعل فعل، صاد عین الفعل، را لام الفعل۔ جی زا، زلزلہ، زا فاعل فعل، لام عین الفعل، زا لام الفعل اول، لام لام الفعل دو۔ تو ہم کہیں گے بر وزن نصرہ بر وزن فعلا، زلزلہ بر وزن فعلا۔ دیکھیں مقابلے جی نقطے ہرگاہ در کلمے ہی، جب کبھی کسی کلمے میں حرف یا حروف زائدی باشد، ایک حرف یا کچھ زائد حروف ہوں، ایک یا کچھ، تو ہمان را انہی کو در وزن کلمے میں آورا، انہی کو کلمے کے وزن میں لے آئیں گے، انہی کو کلمے کے وزن میں لے آئیں گے۔ جیسے مثلا کہیں گے کسرا بر وزن فعالا، دیکھیے اس میں کوئی زائد حرف تو ہے نہیں، لیکن اگر اس پہ حمزہ اور نون اس کے بر سر اندر آیا جس کے شروع میں آ جائے، جیسے ہمان دو حرف را در وزن، وہی دونوں حرف الف و نون کو وزن میں بھی لے آئیں گے، جیسے کسرا فے عین لام ترتیب سے رکھ دیا، الف و نون یا زائد ہیں ان کو ایسے ہی اتار دیا۔ ہم کہیں گے انکسرا بر وزن انفعلا۔ ابھی کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 2، حرف اولو سے وہ میں فعل ماضی سے حرفی، وہ ماضی جو تین حرفی ہو یعنی ثلاثی مجرد، وہ ماضی تین حرفی جو ثلاثی مجرد یعنی تین حرف سے زیادہ نہ ہو، اس کا پہلا اور تیسرا یعنی فاعل فعل اور لام الفعل مفتوح ہوتا ہے، لیکن حرکت دوم آن، حرف دوم آن اس کا دوسرا جو کہ عین الفعل ہے یا مفتوح یا مکسور یا مضموم آتا ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ماضی ثلاثی مجرد کے تین وزن ہیں، یا تو فعالہ کے وزن پہ ملے گا آپ کو، جیسے دخلا، ضربا، کتبا، نصرا، جی حربا، یہ سب، یا فاعلہ کے وزن پہ ملے گا، حلما، حمیدہ، علما، فہما، حمیدہ، حسبا، سامعہ، یا فاعلہ کے وزن پہ ملے گا آپ کو، شرفا، کبرا، کروما،
آئیے جہت آشنائی بیشتر زیادہ جانکاری کے لیے با 14 صیغہ ماضی، ماضی کے 14 صیغوں سے زیادہ آشنائی کے لیے علمہ کو ہم یہاں آپ کو صرف کر کے دکھا رہے ہیں نقشہ بنا کے۔ غائب کے 3 صیغے مذکر کے، غائب مذکر علمہ علمہ علمو، مؤنث غائب کے علمت علمتا علمنا، علمتا علمتما علمتم، مؤنث حاضر علمتے علمتما علمتنا، متکلم علمتو علمنا۔ علمہ اس ایک مرد نے جانا، علمہ ان 2 مردوں نے، علم ان سب مردوں نے، علمت اس ایک عورت نے۔ علمت میں علمت اور علمت میں جو تے ہے اس کو کیا بتایا تھا؟ یہ ضمیر نہیں ہے، فاعل کے مؤنث ہونے کی تانیث کی نشانی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ مؤنث ہونے کی، کہ فاعل اس کا مؤنث ہے فقط یہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں یہ ضمیر ومیر نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ہمان گونے کے جس طریقے سے آپ در صیغہ فوق مشاہدے میں کنید، فوق یعنی اوپر والے صیغوں میں آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو آپ نے کیا مشاہدہ فرمایا؟ 4 مفرد کے صیغے ہیں، اس میں کتنے؟ 4 صیغے مفرد کے ہیں۔ کون کون سے مفرد؟ مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب، مفرد مذکر حاضر، مفرد یعنی 2 مفرد مذکر، 2 مفرد مؤنث غائب و حاضر۔ 4 فعل تثنیہ ہیں، 4 صیغے تثنیہ کے ہیں، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث غائب، 4 تثنیہ کے ہیں، اور 4 ہی جمع کے صیغے ہیں، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، 2 فعل متکلم کے ہیں۔ اور ضمیر یا نشان فاعل، ضمیر یا فاعل کی نشانی کہہ لیجیے در کلیہ صیغے، تمام صیغوں میں آشکار ہے، 14 سب ان 14 صیغوں میں سے سب میں، لیکن فقط در صیغہ یہ کو 4، 1 اور 4 کو چھوڑ کر باقی تمام صیغوں میں ضمیر ظاہر و آشکار ہے، پہلے میں ہوا اور ہیا، چوتھے میں پنہان ہے، پوشیدہ ہے، مستتر ہے۔ ہر صیغے ہی اور ہر صیغے کی دارائے ضمیر اختیار، ہر صیغے کی ایک مخصوص ضمیر ہے، 7ویں صیغے کی تا ہے، 13ویں صیغے کی تو ہے، فقط تثنیہ کو چھوڑ کر، تثنیہ غائب اور تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کو چھوڑ کر، کیونکہ اس میں دونوں میں مشترک ہے ضمیر الف، اس میں ضربا اور 5ویں میں ضربتا، 2 تثنیہ میں جو ہے وہ الف مشترک ہے، اور ایک اور مشترک ہے تما، تثنیہ مذکر حاضر میں اور تثنیہ مؤنث حاضر میں تما ہے، ضرب تما، جی 8واں صیغہ بھی ہے اور یہ 11واں بھی۔ پرسش و تمرین، سوال اور تمرین۔ فعل ماضی دارائے چند صیغے ہیں، فعل ماضی کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14۔ غائب مخاطب اور متکلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ غائب کی 3 ہیں، نہیں 6 ہیں، مذکر مؤنث کی 3، مخاطب کی بھی 6 اور متکلم کے 2۔ مخاطب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغے، ذہب اور کتبہ سے گردان کیجئے، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتے، ذہبتما، ذہبتم، یا کتبتا حاضر کے، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتے، کتبتما، کتبتمنا، کتبتو، کتبتا، 8 صیغے۔ آپ پوری گردان اگر کریں گے تو ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ایسے۔ 4 صیغے فعل ماضی نصرہ، فعل ماضی نصرہ کے 14 صیغے، اور علمہ نصرہ اس نے مدد کی، علمہ اس نے جانا، ان کی گردان کیجئے 14 کے 14 صیغے، نصرہ نصرہ نصرو، نصرہ نصرہ نصرنا، نصرنا، سب بولیے، نصرنا نمبر 5 خود موبائل میں فاعل فعل، عین الفعل اور لام الفعل کو معین کیجئے، علمہ نصرہ بعودہ میں، علمہ میں عین فاعل فعل عین، عین الفعل لام اور لام الفعل میم، ایسے معین کرتے ہیں۔ 4 صیغے فعل ماضی، فعل ماضی کے 14 صیغے میں کتنی ضمیر ظاہر ہیں؟ 12 ظاہر ہیں، اور کتنی مستتر ہیں؟ 2، پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہے، پوشیدہ۔ آئیے اب یہ نقشہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمرین نمبر 8، نشانہ فاعل، فاعل کی نشانی یعنی ضمیر، قرآن کے یہ قرآن میں سے یہ فعل نکال کے لائے ہیں، آپ بھی ان میں بتائیے کہ فاعل کی نشانی یعنی ضمیر کیا ہے؟ کتبنا میں نا، قذبہ میں ہوا پوشیدہ، صدقو میں واو، قذبت میں ہیا پوشیدہ، ارسطہ میں تا، فارقہ میں تا، خرجتم میں تم، امرنا میں نا، خرجنا میں نا، میں دیکھیں نون زبر نا ہے 14ویں میں، اور 6 میں نون زبر نا ہے،
बलागा में अलिफ, बलाग अलिफ, बसुरतो में रो, तरकना में ना। ये फेल के कुरान के अंदर से ये फेल निकाल के लाए हैं और इनमें आपको फाइल की निशानी नहीं जमीर बतानी है। बताइए, आसान काम है, इसलिए आसान है कि थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, बाकी और चीजें नहीं पूछ रहे इसमें। जब सब कुछ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद मैं आपसे एक ही चीज में सब कुछ पूछूंगा। जमीर क्या है, एराब या बिना क्या है, जमीर क्या है, कौन सा फेल है, कौन सा सीगा है, नाम क्या है, ये सब चीजें फिर उस वक्त। अभी फिलहाल जितना करा रहे हैं आप इतना कीजिए। इतने की प्रैक्टिस करते करते आप, जाहिर सी बात है, कतरा 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 याद करके प्रैक्टिस। ये मत सोचेगा यार ये तो कतरा है, कतरा छोड़ समझ के छोड़ मत देना। क्यों? क्यों कभी कहें तो बड़ा आसान काम है जमीर है, इसकी क्या प्रैक्टिस करूं मैं? नहीं, कीजिए, बाद में जाके इकट्ठी जब हो जाएंगी चीजें तो शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए अभी से करते हुए चलिए। फेल हाय ज़ेलरा भी फारसी तर्जुमे कुनीत आप फारसी में ना कीजिए, आप उर्दू में कर दीजिए। नीचे क्या फाल का ज़हाबा, वो एक मर्द गया, वो एक तो औरत रखते गई, हैं, ज़हाबा, वो एक मर्द गया, ज़हाबता तो कुछ ज़हाबे, वो एक औरत गई, एक औरत गई, ज़हाबा मैं गई, मैं गई, नसरा, वो दो मर्द गए, दो मर्द मदद की, उन दो मर्दों ने मदद की। नसरा था, उन दो औरतों ने मदद की। नसरा तुमा, उन दो मर्दों ने मदद की, दो औरतों ने दो औरतों ने मदद की। नसरना, हमने मदद की, हमने मदद चाहे की, मर्द हो हम चाहे सब ने, औरत। नसरना, उन सब औरतों ने मदद की। उन सब औरतों ने मदद की, तुम सब मर्दों ने मदद की। नसर उन सब मर्दों ने और उन सब औरतों ने मदद की। फेल है ज़ेलरा पे अरबी तर्जुमे कुनीत, ये फारसी है, इनकी अरबी बनानी। वो मर्द गए, ज़हाबू, अगर जमा माने तो ज़हाबू और तस्निया माने तो ज़हाबा। रफ्तान, वो औरतें गई, वो दो औरतें या वो सब औरतें, ज़हाबता, ज़हाबना। रफ्ती, तुम दो सब औरतें या तुम दो औरतें, क्योंकि ज़हबतुमा या ज़हबतुन्ना। जी जी जी। रफ्ती, ज़हब तुम या ज़हब तुमा। क्यों मैं दो सीधे बोल रहा हूँ हर एक के? क्योंकि रफ्ती तस्निया के लिए भी आता है फारसी में और जमा के लिए भी, यानी मतलब तस्निया और जमा दोनों के लिए सेम ही आता है। चलिए, रफ्ती शुमा दो मर्द ना, इसका मतलब ये जमा है, दो यहाँ पे लाए हैं तो इसका मतलब ज़हाबा, तुम दो मर्द, वो ज़हब तुमा, तुम दो मर्द गए, तुम दो औरतें, ज़हब तुमा। बहरहाल फेल है ज़ेलस कुरान करीम में भाषण दीजिए कि जो फेल है वो कुरान मजीद से हैं, उसका नंबर बताना है आपको सीगे का, उसकी जमीर बतानी है और उसका तर्जुमा। बताइए, कतल का नंबर सीगा सातवां, जमा मुज़क्कर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। हाँ, कतल का तुझे एक मर्द ने कत्ल किया, तर्जुमा। तुझे एक मर्द ने कतल तो सीगा नंबर 13, जमीर तो, तर्जुमा मैंने कत्ल किया, कतलना सीगा जमीर हमने कत्ल किया, नौवा सीगा जमीर तुम सब मर्दों ने कत्ल किया, जब मुज़क्कर हाज़िर। कतलू सीगा तीसरा सब मर्दों ने उन सब मर्दों ने कत्ल किया। अलिमता सीगा नंबर 7, जमीर क्या है? मुझे एक मर्द ने जाना या समझा। अलिम तो 13वां, जमीर तो आए मुतकल्लिम, हमने जाना, मैंने जाना, हाँ मैंने जाना। अलिम तुम 9वां सीगा, जमीर क्या है इसमें? तुम, तर्जुमा सब मर्दों ने जाना। अलिमना ना, हम सब ने जाना। अलेमा, अलेमा 14 सीगा, वाहिद मुअन्नस गायब, उस एक औरत ने जाना। ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। इसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आलेमा नहीं है, आमेला है। तुझे एक मर्द ने अमल किया, आमिल तो मैंने अमल किया, आमिल तुम सब मर्दों ने अमल किया, आमिलना जी हमने अमल किया, आमिला उस एक औरत ने अमल किया। आलेमा नहीं है, ये आमिला है, ठीक है। मुफरद आई पहले आलेमा, आलेमा के मुफरद बताइए चारों। आलेमा, आलेमा,
علمتا علمت علمت علمتے. تسنیہ بتانا ہے کتبہ کے چاروں. کتبہ کتبتما دو کتبہ کتبتا دو کتبتما. جمع مذکر جمعی مذکر و مؤنث دخلا کے. جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر مذکر دخلو اور دخلتم دخلنا اور دخلتنا. دخلتم صیغے کا نمبر بھی بتانا ہے. صیغے کا نمبر وہ بات نہیں کرتے. سب کے صیغے مثلا علمہ کے مفرد کا ایک تو پہلا ہے ایک ساتواں ہے. بولیے پہلا چوتھا ساتواں اور دسواں. فاعل کی نشانی ضمیر فعل ماضی میں ان میں بتائیے. تیسرے صیغے میں کیا ہے واو. چھٹے میں نا. پہلے میں واو. پانچویں میں الف. دوسرے میں الف. نویں میں تم. ساتویں میں دسویں میں تے. بارہویں میں تم. ایسے ہی دیکھیے ہٹ پھر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر کے پریکٹس کریں گے تاکہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے. صیغہ فعل صیغہ یہ فعل ہے مشخص فعل جو مشخص ہوئے ہیں ریڈ کلر سے ان کا صیغہ بتانا ہے نیچے کی آیات میں. نیچے کچھ آیتیں دے رکھی ہیں ان میں آپ کو جو ریڈ کلر میں معین ہوئے ہوئے صیغے ہیں ان فعل وہ فعل ہیں ان کے صیغہ بتانا ہے. اس کی ضمیریں بتانی ہے. خلقنا میں صیغہ چوتھا ہے ضمیر کیا ہے چلے جناب. فعلوا میں تیسرا صیغہ ہے واو ہے. ظلموا بھی سیم ذکروا بھی سیم وہی ہے. تیسرا صیغہ واو. ظلم تو میں تو 13واں صیغہ. غفرہ میں ہوا پہلا صیغہ. حسبتا میں تا 7واں صیغہ. قرآن ہے. لقد خلقنا الانسان ہم نے یقیناً انسان کو خلق کیا فی احسن تقویم بہترین خلقت پہ خلق کیا. والذین وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ جب کوئی برا کام کرتے ہیں اور ظلموا انفسهم یا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں یعنی کوئی غلط کام کرتے ذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. قال ربی کا قال انہوں نے کہا اس نے کہا رب اے میرے پروردگار انی ظلمت نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا فاغفر لی مجھے معاف کر دے. فغفر له تو اللہ نے اسے معاف کر دیا. ام حسبتا کیا تم یہ سوچتے ہو ان اصحاب الکہف والرقیم جی رقیم غار اور اصحاب کہف کانوا من آیاتنا عجبا ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہیں. وصلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد محمد. اب آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں نے ترجمے کی کلاس بھی کی ہے. نہیں میں نے نحو صرف پڑھی ہے اس لیے میں ترجمہ کر پا رہا ہوں. ایسے ہی آپ بھی کریں گے انشاءاللہ ایک دن. جناب آپ ٹائم بہت لے لیتے ہیں.